الصراط المستقيم صراط والذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد.
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدنا 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 مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر رابعہ بصری سے بڑھ کر پیر دادا کے برابر لال شاباش کے ہمسر یعنی ہر مست کے افسر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر تم ہو رحمت کا خزینہ حاصل جلوہ سینہ شیر مولا کا پسینہ عاشق شاہ مدینہ نعرہ اللہ اکبر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر مچھلیوں کی جو غذا ہو کیوں نہ محبوب خدا ہو تم غریبوں کی دعا ہو تم یتیموں کی صدا ہو عاشق دلبر داور بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر تم کبھی درد جگر میں کبھی مستوں کی نظر میں
کبھی طیبہ کے سفر میں کبھی اللہ کے گھر میں بس یہی شور ہے گھر گھر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر اے محمد کے دلارے بے سہاروں کے سہارے کیوں نہ دل تم کو پکارے تم ہو اللہ کے پیارے جوڑ دو پھوٹا مقدر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر سن لو اے رحمت باری ہم بھکاری ہے بھکاری کوئی نہ آئے جو تمہاری بگڑی بن جائے ہماری غم سے آزاد ہو انور بو علی شاہ قلندر 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 رابعہ بصری سے بڑھ کر پیر دادا کے برابر لال شاباش کے ہمسر یعنی ہر مست کے افسر بو علی شاہ قلندر بو علی شاہ قلندر جب سنیتا دگل صاحبہ ریٹائرڈ IRS اسٹیٹ آفیسر ہریانہ وقف بورڈ معزز حاضرین دوست اور ساتھی آج ہم حضرت شریف الدین بو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا 717واں سالانہ عرس منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں آج ہماری مجلس کے مکھیہ اتھی چیف گیسٹ عالی جناب راجیش دگل صاحب IPS سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پانی پت ہیں اور مہمان اعزازی گیسٹ آف آنر محترمہ سنیتا دگل ریٹائرڈ IRS چیئرپرسن SCBC کارپوریشن ہریانہ ہیں ہم ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور انہیں خوش آمدید دعا کہتے ہیں پروگرام کی شروعات کے لیے سب سے پہلے تلاوت کلام پاک اس کے لیے میں امام مسجد حضرت بو علی شاہ قلندر حافظ توفیق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں وَلَقَدْ اب اس کے بعد آنے والے ہمارے معزز مہمانان کا سواگت کریں گے میں سب سے پہلے جناب خورشید احمد صاحب اسٹیٹ آفیسر ہریانہ وقف بورڈ پانی پت سے گزارش کروں گا کہ وہ عالی جناب سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہریانہ کی خدمت میں گلدستہ اور شال پیش کرتے ہوئے ان کا سواگت کریں جناب خورشید احمد صاحب اسٹیٹ آفیسر میں خادم درگاہ حضرت بو علی شاہ قلندر جناب صوفی اعجاز احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ محترمہ سنیتا دگل صاحبہ ریٹائرڈ IRS کی خدمت میں
اب میں جناب عبدالغفور صاحب فارمر اسٹیٹ آفیسر ہریانہ وقف پانی پت سے درخواست کروں گا کہ وہ گلدستہ اور شال جناب صوفی عبدالواحد صاحب انگارہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ان کا سواگت کریں، ان کا استقبال کریں۔ جناب عبدالغفور صاحب فارمر اسٹیٹ آفیسر ہریانہ وقف پانی پت۔ مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، صنم قدا ہے جہاں اور مرد حق خلیل، یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ حضرت بوعلی شاہ قلندر کی پیدائش قطب الدین ایبک کے دور 12,206 میں پانی پت میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک یعنی آپ کی مرتبہ تک ہندوستان میں 3 خاندانوں یعنی خاندان غلامہ، خاندان خلجی اور خاندان تغلق، ان 3 خاندانوں کی حکومت رہی۔ ان 3 خاندانوں کے 15 بادشاہوں نے اس عرصے میں حکومت کی۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں بادشاہ ناصر الدین محمود، جس کا زمانہ 1246 سے لے کر کے 1265 تک ہے، کے دور میں دہلی کا سفر کیا اور 80 سال کی عمر تک یعنی 1287 سے لے کر کے 1290 جو معتدین انقلاب کا دور تھا اس میں آپ دہلی میں رہے، اور خاندان تغلق کے بادشاہ غیاث الدین تغلق اول، جس کا پیریڈ 1320 سے لے کر کے 1324 تک ہے، اس کے دور حکومت میں آپ کی وفات پانی پت میں ہوئی۔ آپ کی وفات سن 724 ہجری مطابق 1324 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت چرنجی ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آپ کی عمر 20 سال تھی اور انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے آپ کی عمر 16 سال 116 سال۔ حضرت بوعلی شاہ قلندر دنیا کے عظیم بزرگوں میں سے ایک ہیں۔ قلندر کے لفظی معنی آزاد انسان کے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بوعلی شاہ قلندر نے کبھی کسی بادشاہ کو خاطر میں نہیں لائے، کسی کے سامنے سر کو نہیں جھکایا اور ہمیشہ آزاد رہے۔ دلی کے بادشاہ علاؤالدین خلجی نے تحفے تحائف دینے کے بعد حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پانی پت حضرت بوعلی شاہ قلندر کی خدمت میں بھیجا اور ان سے درخواست کی کہ کچھ لکھ کر کے مجھے دیں حضرت بوعلی شاہ قلندر۔ لہذا جب یہ ان کی درخواست پیش کی گئی تو حضرت بوعلی شاہ قلندر نے جو اس وقت کے بادشاہ کو لفظ لکھا وہ خوطۂ دہلی لکھا تھا۔ خوطہ اس زمانے کے اعتبار سے تحصیلدار کو کہتے تھے۔ بادشاہ کو علاؤالدین خلجی کو حضرت بوعلی شاہ قلندر نے جب اس نے فرمائش کی کہ کچھ لکھ کر کے مجھے پیش دیا جائے تو خوطۂ دہلی لکھا تھا، جس کے 2 معنی ہوتے ہیں، دوسرے معنی کوتوال کے لیے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں کوتوال کی ڈیوٹی
मालगुजारी वसूल करने की भी होती थी और शहर की देखभाल की भी होती थी। लिहाजा इस पर बड़े दरबार में चेमगोइयाँ हुई। हजरत अमीर खुसरो के खिलाफ लोगों ने भड़काया कि हजरत इतने तोहफे तहफ लेकर के गए और ये क्या लिखवा करके लाए, आपको खोता डेली लिखवा करके लाए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर्चे को संभाल करके रखा, चूमा और दरबारियों से कहा कि कलंदर साहब का इतना लिख देना भी मेरे लिए का। तो कलंदर साहब ने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया और आपको इसीलिए कलंदर कहा जाता है कि कलंदर के लफ्ज़ी माने आज़ाद मर्द के होते हैं। हजरत बुआली शाह कलंदर के क़याम की 3 जगह रही, पानीपत, करनाल और उसके पास एक गांव है बुद्धाखेड़ा, और तीनों जगह आपकी यादगारें आज भी बनी हुई हैं। अक़ीदतमंद वहाँ जाते हैं और अक़ीदत के फूल निछावर करते हैं। लेकिन आपका ये मदार कि जहाँ आज आप लोग तशरीफ़ फरमा हैं, उर्स मनाया जा रहा है, ये आपका असल मदार है और ये मदार आपकी ज़िंदगी ही में तैयार हो गया। इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प हिकायत है कि जो मदार, जो गुंबद हम देखते हैं बैक साइड में, ये हज़रत बुआली शाह कलंदर की ज़िंदगी ही में तैयार किया गया था। लेकिन इत्तेफाक की बात कि उनके जिगरी दोस्त हज़रत मुबारक शाह जो एक बादशाह के साहबजादे थे और हज़रत बुआली शाह कलंदर के आशिकों में से थे, उनका उनसे पहले इंतकाल हो गया। लिहाजा हज़रत बुआली शाह कलंदर ने कहा कि इस जगह इनको दफन किया जाए। उसके बाद जो दूसरा गुंबद आप देखते हैं जिसमें हज़रत वाला की कब्र बनी हुई है, ये हज़रत वाला का बाद में बनाया गया और आपको यहीं दफन किया गया। ये तामीर जो आप देख रहे हैं, ये जहांगीर बादशाह के एक वज़ीर जिनका नाम मुकर्रम अली खां था, उनकी बनाई हुई है। इस दरगाह के अंदर बड़ी बड़ी अजायबात, लोग उससे वाकिफ नहीं। हज़रत बुआली शाह कलंदर के मज़ार के सामने जो सुकून बने हुए हैं, जो पिलर्स बने हुए हैं, ये कसौटी के पत्थर के हैं और इतना बड़ा पत्थर दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। सोने और चांदी को परखने के लिए जिस पत्थर को इस्तेमाल किया जाता है, कसौटी का पत्थर, वो पत्थर यहाँ लगा हुआ है जिसके 7 पिलर। इन पिलर्स के बारे में एक अफवाह थी, एक रवायत चली आ रही है कि ये किसी जिन्नात के दिए हुए हैं और जिन्नात एक हकीम के पास आया, उसकी औरत के यहाँ डिलीवरी का मामला था, तमाम इलाज किए, वो इलाज से फ़ायदा नहीं हुआ। एक हकीम साहब को अपने घर ले गया जिन, उनकी दवा से उसके यहाँ डिलीवरी हुई, उसने इनाम में ये पत्थर दिया। ये एक रवायत मशहूर है, लेकिन ये रवायत हिस्टोरिकली, तारीख़ी एतबार से, ऐतिहासिक तौर से बिल्कुल गलत है। बात दरअसल ये थी कि जहांगीर बादशाह के वज़ीर मुकर्रम अली खां, जिनके बारे में जहांगीर ये कहा करता था कि मुकर्रम अली खां जैसे वज़ीर किसी खुशकिस्मत बादशाही को नसीब होते हैं। ये बहुत अक्लमंद आदमी है। इनके सामने जिक्र किया गया कि हिंदुस्तान के एक समंदर में यूरोप के कई जहाज़ कै बाक़ै गर्क हो गए और फ्रांस के जहाज़ जो इस समंदर में गर्क हुए हैं वो 4 हैं। आखिरी जहाज़ जो फ्रांस का आया था उसमें बहुत कीमती पत्थर थे, बड़े सोना चांदी थी। अगर आप उन जहाज़ों को बरामद कर लें तो उससे बहुत बड़ी दौलत हासिल होगी। लिहाजा आज जैसे रिसोर्सेज तो उस ज़माने में नहीं थे। उन्होंने अपनी हिकमत अमली से उन जहाज़ों को निकलवाने की कोशिश की और एक जहाज़ जो आखिर में डूबा था वो निकला, उसमें से ये पत्थर निकले और बेशकीमत जवाहरात थे, सोना चांदी थी। ये जब बरामद हुआ तो उन्होंने
مقرب علی خان نے جہانگیر بادشاہ کو اطلاع کی کہ یہ ایسے ہم نے جہاز سے سامان برآمد کیا ہے، یہ حضور والا اپنے قبضے میں لے لیں۔ جہانگیر نے جب یہ بات سنی تو اسے بڑا تعجب ہوا اور بہت خوش ہوا، اور خوش ہونے کے بعد مقرب علی خان کو کہا کہ جو کچھ برآمد ہوا ہے وہ سب آپ کا ہے۔ یہ